السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حضرات و خواتین، اسٹوڈیو اسلام میں بہت دنوں کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، وہ ہے ریاض الصالحین کا درس۔ ریاض الصالحین حدیث کی مشہور کتابوں میں ایک مشہور کتاب ہے۔ ایسے تو بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، یہ سب حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ علماء نے، محدثین نے خاص باب کے تحت احادیث کو جمع کیا ہے۔ ان میں دو کتابوں کو بڑی شہرت ملی، ایک بلوغ المرام اور دوسرا ریاض الصالحین۔ کتاب کا نام جو ریاض الصالحین ہے، آپ ریاض جانتے ہیں، یہ روضتن کی جمع ہے ریاض، جس کے معنی آتے ہیں کیاری کے، جنت کا حصہ، جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا۔ الصالحین نیک لوگ۔ تو اس کتاب کے لکھنے والے، جن کے بارے میں ابھی ہم سنیں گے تھوڑی دیر، انہوں نے اس کتاب کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اسلام جو بہت سی چیزوں کا نام ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت اور سیاست، ان سب کے تحت انہوں نے ان میں احادیث جمع کیے تاکہ ایک صالح بندہ اپنے آپ کو جنت تک پہنچانا چاہے تو اس کتاب کو پڑھتا جائے اور جنت کی کیاریوں میں گھومتے گھومتے اصل جنت تک پہنچ جائے۔ اس لیے انہوں نے اسے ریاض الصالحین، نیک بندوں کے عمل کے لیے انہوں نے کچھ احادیث کو جمع کیا ہے، مختلف باب، مختلف چیپٹر کے تحت۔ اس کتاب کے جمع کرنے والے بھی بڑے محدث جو ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں، بڑے معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر تو بہت کم دیا، صرف 45 سال، لیکن ان کے خدمات اور ان کی شہرت اور مقبولیت اتنی ہے کہ سارا عالم علم حدیث، علم فقہ میں ان کی خدمت کا اعتراف کرتا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی، یہ ان کا پورا نام ہے، لیکن یہ مشہور ہوئے امام نووی رحمہ اللہ کے نام سے۔ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ہر کتاب کو مقبولیت ملی۔ بخاری شریف کی شرح، فقہ کی کتاب، ادب کی کتاب، اور اس قسم کی کتابیں جو باب کے تحت احادیث، بہرکیف ہر فن میں انہوں نے کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی چند باتیں جان لیں۔ یہ جو بستی ہے، اس کے نام کی طرف آپ کا نام منسوب ہے۔ وہ یہ بستی ہے کہ دمشق کے قریب ایک بستی کا نام ہے جس کو نواں کہا جاتا ہے، اسی کی طرف نووی، جیسے مدراس سے مدراسی ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح امام نووی کے نام سے مشہور، جیسا امام مسلم، امام بخاری، پورا نام تو ان سب کا الگ الگ ہے لیکن مشہور اسی نام سے ہوئے، تو آپ بھی امام نووی سے۔ سب سے چھوٹی کتاب جو انہوں نے لکھی، اربعین نووی، 40 احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس قسم کی بہت سی کتابوں پر انہوں نے شرح اور ساری چیزیں لکھی۔ 631 ہجری میں پیدا ہوئے، گویا 7ویں صدی ہجری کے 7 سینچوری کے یہ ہیں۔ بچپن سے ہی بڑے نیک، بڑے بزرگ، اچھی عادتیں، بیکار بچوں کے ساتھ نہ کھیلنا، پڑھائی میں اپنا پورا وقت لگانا۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کی، اور کچھ عمر ہوئی تو ان کے والد چونکہ اس بستی میں زیادہ علم نہیں تھا، مدارس نہیں تھے، تو آپ کو دمشق لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے علماء سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، تقریباً 20 علماء سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔
ان کے پاس پڑھے، ان کے پاس سیکھے اور ان کی ساری چیزوں کو نوٹ کرتے رہے۔ گھروں میں بھی آپ رہتے تو یا تو پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا ذکر و اذکار میں ہیں یا اپنے جو ہے کسی نہ کسی کتاب کی شرح لکھنے میں یا الفاظ لکھنے میں، اسی میں اپنا سب کچھ زندگی گزارتے تھے۔ مزاج اور طبیعت بڑی سادگی تھی، علمی کمال تھا، بڑے نرم تھے، سادگی تھی، معمولی کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ان کی جو ہے ہوا کرتی تھی۔ گویا شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اس کتاب کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس خطاب میں باب کے تحت سب سے پہلے قرآن کی آیتیں آئیں گی، چھوٹی چھوٹی آیتیں اس تعلق سے، پھر اس کے بعد احادیث کو جمع کریں گے، اور کہتے ہیں کہ میں صرف صحیح احادیث کو لوں گا، خاص کر ان احادیث کو جس کو بخاری اور مسلم شریف نے نقل کیا ہے، صحیحین جس کو کہا جاتا ہے یا متفقن علیہ جس کو کہا جاتا ہے، ان احادیث کو جمع کریں گے۔ یہ تو ان کے تعلق سے چند باتیں۔ 631 میں پیدا ہوئے اور 676 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی، اور یہ کتاب لکھنے کی وجہ بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کو نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، ساتھ دو۔ تو نیکی کا ایک کام تو یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی باتیں بتا دی جائیں جس کا سلسلہ چلتا رہے۔ لہذا وہ یہ کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے بھی اسی کے لیے یہ کتاب لکھی ہے کہ جو بھی آدمی نیک بندہ بننا چاہے، رب کا قرب حاصل کرنا چاہے، جنت حاصل کرنا چاہے، تو اس کتاب کو پڑھے، اور میں اس کے لیے ان کا تعاون کرتا ہوں، ان کا ساتھ دیتا ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے قرآن کی آیتیں اور احادیث بھی لکھی، اور آخر میں لوگوں سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو لوگ بھی یہ کتاب پڑھیں ان سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آج تک بھی علمی حلقوں میں یہ مشہور ہیں، معروف ہیں، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیت کے بدولت ان کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ ساری دعائیں، سارے علماء کی کتاب لکھتے ہیں تب، پڑھتے ہیں تب، حدیثیں پڑھتے ہیں تب، ان کا نام لیتے ہیں تب رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈیو اسلام اور میں بھی اسی بات پر آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہماری بھی نیتیں صرف یہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اب آنے والے دنوں میں قدم بقدم، دن بدن ہم کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اس کے عمل کی توفیق دے، اور وہ لوگ بھی دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی خدمت ہے جو پیش کی جا رہی ہے، جو آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہوگا۔ ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اور ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ یہاں تک تو کتاب اور صاحب کتاب کا تفسیرہ رہا، تھوڑا سا ذکر رہا۔ اب جو پہلا باب اس میں ہے، پہلا چیپٹر، وہ ہے باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ مطلب یہ کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بخاری شریف میں سب سے پہلے یہی حدیث لائیں نیت کے بارے میں۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، اور صاحب کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، گرچہ کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، سینکڑوں لوگوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے ہیں، تشریح کیے ہیں، انگریزی میں، عربی میں، دیگر زبانوں میں، بے شمار علماء اور بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کی ترجمے کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تک جن لوگوں نے خدمت کیا ہے اس میں سب سے کم علم میں ہوں جو اس کی تشریح یا اس کا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صاحب کتاب اس باب کو سب سے پہلے لا کر یہ بتلا رہے ہیں
کہ سارے اعمال میں، اس لیے کہ اس حدیث میں جو آئے گی آپ کے سامنے الاعمال کا ذکر ہے، جمع ہے، یہ پلرل، سارے اعمال، خواہ وہ ظاہر ہو باطن ہو، چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہو رہے ہوں، ہر نیک عمل میں یا ہر ہماری بات چیت میں یا ہماری جتنے بھی کام ہیں نیکی کے، ان سب چیزوں میں سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی وہ کئی آیتوں کو لاتے ہیں جی۔ پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی جو سورۃ البینہ 30ویں پارے کی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا مگر اس بات کا کہ ہم خالص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس کے دین کی خالص نیت کے ساتھ۔ دوسری آیت ایک اور لا رہے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ قربانی کے تعلق سے آیت ہے۔ جیسا کہ میں نے مقدمے میں کہا کہ صاحب کتاب سب سے پہلے 2-3 آیتیں لائیں گے، اس کے بعد احادیث کو پیش کریں۔ تو قربانی کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں لوگ بہت کچھ حرکتیں کرتے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ قربانی کے جانور کا گوشت بھی وہ لوگ کعبہ کے دیواروں میں لگا دیتے۔ وہ کہتے کہ یہ قربانی کا ہے، اس کا خون کیسے جو ہے زمین پر پڑے گا، تو وہ خون بھی کعبہ کے دیوار پر لگاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی، تمہارا خوف، تمہاری محبت، تمہارے دل میں کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آخری آیت لا رہے ہیں، آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم سینے میں چھپاؤ، یعنی ہمارے دل میں جو کچھ چھپا ہے یا ظاہر ہو رہا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں تو ہمیں یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اب پہلی حدیث جو یہ لا رہے ہیں اس باب میں کئی حدیثیں ہیں، ان میں سے پہلی حدیث ہے وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، گویا اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، خلفائے راشدین میں دوسرا مقام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب، شروع دور کے ایمان لانے والے، اور آپ کے بہت سے کارنامے۔ سب سے بڑی چیز جو میں بتاؤں گا وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ تھے، اور اس 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل یعنی 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور یہ عدل، یہ انصاف اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے ہندوستان کے مہاتما نے بھی کہا تھا کہ ہندوستان کو حضرت عمر جیسا لیڈر چاہیے۔ بہرکیف اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جائے تو بہت کچھ ہوگا، کیونکہ اس کے راوی ہیں، اس لیے مختصر میں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت، تو میں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم تو اتنا حدیث ہمیشہ سنتے ہیں لیکن حدیث لمبی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرے گا، یعنی نیت اصل ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو آدمی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے گا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت بھی اللہ رسول کے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کتنا بڑا عمل تھا، مکے میں ہجرت کرنا آسان نہیں تھا۔ ہجرت کرنے کے لیے کوئی جاتے تو کوئی ان کا مال چھین لیتے، گھر چھین لیتے، دولت چھین لیتے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو بھی چھین لیا لوگوں نے، اور جان کے بھی لالے پڑتے تھے، بچ بچا کے ہجرت کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا عمل بھی اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کرتا ہے، رسول کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے کرتا ہے، تبھی وہ قابل قبول ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ بیکار عمل ہے۔ جیسا اسی حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ او امرأۃ ینکحھا
فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ، یا اگر کوئی آدمی کسی سے شادی کرنے کے لیے یا کسی اور اسباب کے لیے، مال و دولت کے لیے یا بہترین سٹیزن شپ کے لیے، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں، اگر ان کی نیت صرف اور صرف مال کمانا، دولت کمانا، آرام کی زندگی ہے تو اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا، ان کو صرف وہی ملے گا۔ تو یہ اللہ کے بندے بھی ایسے تھے کہ ان کی کوئی تھی جو انہوں نے کہا کہ جب ان کی بیوی نے کہا کہ ہجرت کرو گے تو شادی کریں گے، اور وہ اس عورت کا نام ام قیس تھا، تو کہتے ہیں کہنے والے کہ یہ صحابی کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس، کہ انہوں نے ام قیس کے لیے ہجرت کیا، جبکہ سارے صحابہ جو ہجرت کیے کسی کو نہیں کہا گیا، سب کو یہی کہا گیا مہاجر فی سبیل اللہ، مہاجر اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تو دیکھیے ہجرت کرنے والے بہت تھے، لیکن ایک آدمی کی صرف نیت شادی کی تھی تو ان کا نام ہی اسی لیے پڑ گیا، صحابہ ان کو کہتے بھی تھے کہ مہاجر ام قیس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ اب آئیے ایک بار اور پھر اس حدیث پر غور کریں کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ اعمال اور نیت۔ یہ نیت کیا ہے؟ نیت ارادے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں النیت ارادۃ فی القلب، نیت دل میں ارادے کا نام ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرے گا تو سب سے پہلے اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہی اصل نیت ہے۔ اگر بعض فرائض کے لیے الفاظ کی نیت ہیں، جیسے کہ عمرے کے لیے ہے، حج کے لیے ہے، یہ سب الفاظ بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر نیت کا اعتبار اللہ کے پاس وہ ہوگا جو اس کے دل میں ہے۔ اس کے دل میں جو چیز ہوگی وہی جو ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے نیات، اس کا روٹ ورڈ آتا ہے نوا ینوی، جس کے معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور یہ ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ کچھ دوسری چیزیں ہم دیکھیں کہ اعمال جو کہا گیا، یہ اعمال کیا چیز ہے، کس کو اعمال ہم کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اعمال کے 3 ذریعے ہیں۔ عمل ایک زبان سے، دوسرا دل سے، چوتھا اعضاء سے، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ان سے۔ اسی طریقے سے عبادت انہی 3 چیزوں سے ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ مالی، بدنی اور قولی۔ تو ان سارے اعمال کے لیے کہا گیا، صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں۔ یہ کام جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت میں بھی کچھ فرق پڑ گیا کہ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، لائک کریں گے اور بولیں گے فلاں صاحب کا درس، گیا کام تھے۔ جیسا اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہماری بھی نیت یہی ہے کہ لوگ اللہ سے قریب ہوں، نیک بندے بنیں اور اپنے آپ کو ریاض الصالحین میں شامل کریں۔ تو ہماری بھی نیت یہ کہ ہم بھی اس ریاض الصالحین میں بنیں، اور آپ بھی بنیں، اور آپ کی آنے والی نسل بھی بنے۔ تو ہماری نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ نیت بہت ضروری چیز ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی، بڑا سے بڑا عمل بھی، سب نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ تو دوسری حدیث جو اس کے باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ یہ ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑی نیک ام المومنین، اللہ نے ان کو دین کے لیے پسند کر لیا تھا۔ 50 سال تک انہوں نے دین کی خدمت کی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سب سے زیادہ نام جو مشہور ہوا حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیا، اور اولاد بھی نہیں دیا اس لیے کہ وہ اولاد سے نہیں، اگر اولاد ہوتی تو صرف اولاد یاد کرتے یا سلسلہ چلتا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے، پورے خواتین میں امہات المومنین نہیں، سارے مسلم خواتین امہات المومنین بہتر، اور امہات المومنین میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے چنا۔ تقریباً 2000 سے زیادہ آپ حدیثیں بیان کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو رجوع ہوتے تھے اپنا شک دور کرنے کے لیے تو آپ کے پاس آتی، تفسیر بیان کرتی ہیں، حدیث بیان کرتی ہیں، فقہ بیان کرتی ہیں، عربی اشعار سب یاد تھا،
بڑی اللہ تعالیٰ نے ذہن دی تھی اور بڑی خدمت بھی کی انہوں نے۔ تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے سامنے کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک جیش، ایک لشکر آئے گا اور وہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ لشکر جب بیدہ کے مقام پر، ایک جگہ کا نام ہے بیدہ، وہاں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ آخر سے لے کر اول تک سب کو دھسا دے گا۔ یخسف باولہم و آخرہم، اول سے لے کر آخر یعنی پوروں کو دھسا دے گا۔ ام المومنین فوراً وہاں تھی، علمی ذہنیت تھی، ذہن تیز تھا، فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ چلتا ہے، لوگ چلتے ہیں تو اس میں سارے لوگ ایک ہی ذہن کے تو نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ سارے لوگ سپاہی تو نہیں ہوں گے، کچھ لوگ آگے ہوں گے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، کچھ لوگ آگے ہوں گے کہ چلو قافلہ جا رہا ہے تو انہی کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں، چاہ کے لوٹے نہ جائیں، آرام سے چلے جائیں گے ان کے ساتھ۔ مختلف ارادے کے بھی لوگ ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے دھسا دے گا؟ ان کی تو وہ نیت نہیں ہے کعبہ گرانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یخسف باولہم و آخرہم، وہ دھسا دیے جائیں گے اول سے آخر تک، ثم یبعثون علی نیاتہم، وہ قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے تو ان کی نیتوں کے بدولت اٹھائے جائیں گے، کہ اگر ان کی نیت کعبہ کو گرانے کی نہیں تھی بلکہ صرف اپنی چیزیں بیچنے کے لیے یا کاروبار کے لیے یا جلوس دیکھنے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے ساتھ لگ گئے تھے تو ان کی نیت وہی ہوگی، ان کے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اٹھا، لیکن دھسیں گے پورے کے پورے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ بھی اگر کسی وبا میں، جیسا کہ ابھی وبا پوری دنیا میں چلا ہوا ہے، اچھے بھی لوگوں کو موت آئی، دوسروں کو بھی آئی، سب کو بھی آئی، تو کیا جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی ہم بارے میں یہی سوچیں گے کہ ان کی بھی موت ایسی ہوئی؟ نہیں، وہ جو نیک ہیں ان کی نیکی ان کو کام آئے گی، ان کی نیتوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ لہذا اصل چیز نیت اور عمل ہے، اصل چیز واقعہ یا موت یا حادثہ یا تکلیف نہیں، بلکہ اصل چیز نیت اور عمل، اور عمل سے پہلے نیت۔ پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی ایک حدیث ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری شریف کے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک جنگ میں بہت سے صحابہ حاضر نہیں ہو سکے، شریک نہیں ہو سکے، وہ مدینے میں رہ گئے کسی عذر کی بنا پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر، کہ کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں شریک ہو سکے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو عذر نے روک لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نیت درست ہے اور کسی عذر کی وجہ سے آدمی وہ کام نہیں کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خالص نیت کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں بھی آیا، اس میں نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی رات کو نیت کیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا لیکن نہیں اٹھ سکا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نیت کا ثواب بھی اسے ملا اور نیند اس کے لیے تحفہ ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اب سننے والے سوچیں گے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، ہر روز نیت کر کے سو جائیں گے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے جو نیت کریں گے وہ الفاظ کی نہیں، وہ جو آپ کے دل میں ہوگا نا اٹھنے کی پوری نیت، وہ اصل نیت ہے، ورنہ الفاظ تو بہت کچھ ہوگا۔ تو لہذا الفاظ اہم نہیں ہیں بلکہ وہ نیت اہم ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچئے کہ نیت کتنا ضروری چیز ہے۔ اب ایک اور آخری چیز اس میں پیش کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کے تعلق سے کہتے ہیں، جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا ينفع قول الا بعمل، کوئی بات فائدہ مند نہیں ہوگی بغیر عمل کے۔ صرف ہم بیان کرتے رہیں فائدہ مند نہیں، میرے لیے نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے سن کر جو لوگ عمل کریں تو ان کے لیے فائدہ ہوگا، مجھے کب فائدہ ہوگا؟ جب میں عمل کروں گا۔ سو لا ينفع قول الا بعمل، کوئی قول بغیر عمل کے فائدہ مند نہیں۔ ولا ينفع قول وعمل الا بنیت، اور اسی طرح کوئی بھی قول اور عمل
فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ اب اس کے بعد سنجھے، بہت اہم بات کہتے ہیں، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا يُوَافِقُ السُّنَّةَ، اور کوئی بھی قول، عمل، نیت درست نہیں ہوگا جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اگر ہم چاہیں تو بہت سی مثالیں اس میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ مختصر ہو رہا ہے، تو یہاں پر صرف اتنا سمجھ جائیے کہ ہو سکتا ہے کبھی انسان کی نیت اچھی ہو، طریقہ صحیح نہیں ہو، کام صحیح نہیں ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہوا، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے ایک چور کہتا ہے کہ میں اس لیے چوری کرتا ہوں کہ غریبوں میں کھانا بانٹوں، غریبوں کو کھلاؤں۔ بھئی نیت اچھی ہے، کام صحیح نہیں، غلط، گناہ ملے گا اس کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت ہی کا صرف اچھا ہونا ضروری نہیں، کام بھی اچھا ہونا ہے، نیت بھی اچھی ہونی ہے، طریقہ بھی اچھا ہونا ہے۔ اسی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قول، عمل اور یہ دونوں سنت کے مطابق ہو، نیت بھی، لیکن اگر قول عمل دونوں صحیح ہے، نیت درست نہیں ہے تو بھی غلط ہے۔ نیت بھی ہونا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے نیت کی اہمیت واضح ہو گئی ہوگی کہ نیت کتنا ضروری چیز ہے، لیکن اس کو الفاظ میں نہ لائیے۔ الفاظ سے آپ دہراتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، لیکن اصل وہ چیز ہے جو دل میں ہے، کیونکہ تو ہم لوگ نیتوں کے بہت سے الفاظ بنا لیے ہیں اور اس میں سے اکثر میڈ ان انڈیا ہیں، سنت کے الفاظ نہیں ہے وہ، لیکن ہم اس کو غلط نہیں کہتے اس لیے کہ انہوں نے اچھی نیت سے بنایا ہوگا، لیکن یاد رکھیے وہ الفاظ اہم نہیں ہیں، بلکہ وہ ضروری ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت درست ہو، اس لیے کہ بعد حدیثوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرک اکبر کے بعد سب سے خطرناک گناہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کہا گیا ہے ریا کو۔ ریا کیا ہوگا؟ جو نیت کے خلاف ہو۔ ہم انشاءاللہ باب ریا میں ہم بیان کریں گے، جہاں ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر وہ حدیثیں آئیں گی کہ ریاکاری کتنا خراب ہے، اور ریاکاری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہماری نیت میں اخلاص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ لوگ نیتوں کے اخلاص کے لیے بھی ہمارے نفس کو سب سے پہلے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کو بہکاوے سے یا ریاکاری سے، ان ساری چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں آج تک اگر یہ چیزیں معلوم نہیں تھی تو اب تک کے لیے کم سے کم آئندہ اپنی نیتوں کو مضبوط رکھیں، اپنے نیتوں کو صحیح رکھیں، اور اس کے بعد قول اور عمل کو سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔